بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان ذکر و درود لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بزرگوں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ ایسے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگ جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جاننے لگتے ہیں، آپ کو لوگ عاشق رسول کے طور پر جاننے لگتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، جب آپ کو عاشقانہ طور پر جانا جانے لگے، جب آپ کو عاشق رسول کے طور پر جانا جانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جانا آپ کے لیے، یہ تعارف کسی عید سے کم نہیں ہوتا، کسی عید سے کم نہیں ہوتا کہ غلام کو اس کے آقا کے نام سے پہچانا جانے لگے۔ سمجھتے ہو یہ کتنی بڑی سعادت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا موٹا سا گلی ڈکڑ پر بیٹھنے والا کوئی چھوٹا سا نیتا، چھوٹا سا سیاست باز، لوگ اس کے پاس میں بیٹھ کر رات رات گزار دیتے ہیں، اس کے یہاں بیٹھ کر کرسیاں سیدھی کرتے ہیں چاپلوسی میں، اور اس کے آنے والوں کو چاپلوسی میں چائے بنا بنا کر پلاتے رہتے ہیں۔ یہ چاپلوسی ہوتی ہے، نہ کوئی ثواب مل رہا نہ کوئی عذاب مل رہا، چاپلوسی ہے، اور اس کی وجہ سے فجر بھی چھوٹ جاتی ہے۔ بس کیا ہے، کسی کو جا کر رعب جھاڑتے ہوئے کہیں گے ہم فلاں کے آدمی ہیں، بس اس لیے خواہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنی راتیں برباد۔ ان لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ اگر تمہیں اپنے جیسے ان انسانوں کے ساتھ رہنے پر فخر ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اگر درود شریف کے ذریعے ملتی ہو، ان کی عطائیں اگر ہمیں درود شریف کے ذریعے ملتی ہوں، تو ہمارے لیے یہ قابل فخر کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا فخر ہے جس کو دوسرے جانتے سمجھتے پہچانتے بھی نہ ہوں۔ کل ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، ایسے دیوانوں کے میسج کہہ رہے کہ جب میں آپ کی کلپ سنتا ہوں نا تو کلپ کو روک کر آپ کی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہوں، آپ کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا عجب عمل ہے آپ کا، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کہ میں آپ کی آنکھوں کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ ان آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے ہونٹوں کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ لیکن یہ ان کی محبت صحیح، لیکن میں ایک بات بتاؤں، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اتنا سا بھی برداشت نہیں کرتے کہ اگر شریعت کو ذرا سا بھی اس کے رخ سے ہٹایا جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ جس چیز کا بوسہ دے رہے ہیں وہ تو ایک تصویر ہے، اصل تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے وہ محض ایک تصویر ہے۔ اس کا بوسہ دینے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کا حق اس طرح ادا نہیں ہوگا کہ اس کو بوسہ دیں، بلکہ اس کا حق اس طرح سے ادا کریں کہ یہ اس تصویر کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے جو آپ کو پیغام مل رہا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں، اور اپنی زبانوں کے ذریعے یا اپنے ہاتھوں سے شیئر کرنے کے ذریعے یا جیسے بھی آپ کو ممکن ہو اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیں، کہ صرف اپنے دوستوں تک نہیں، صرف اپنے شہر والوں، گاؤں والوں، بستی والوں، گھر والوں تک نہیں، بلکہ ساری امت تک اس پیغام کو پہنچاؤں گا۔ اور دوستو، نبی کے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کہتا ہے میری ٹوپی کا اسٹائل اس لیے ہے کہ میرے نیتا جی کا اسٹائل ہے جی۔ اوئے ہوئے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو مسجد میں آئیں گے تو ٹوپی نہیں ہوگی، اور نیتا جی کی ریلی میں جائیں گے تو نیتا جی کی دی ہوئی ٹوپی ہوگی۔ آئے ہے، ان پر ترس آتا ہے مجھے۔ نبی کی دی ہوئی ٹوپی ندارت، اور 2 ٹکے کے نیتا جی کی دی ہوئی ٹوپی وہ سر پر آ گئی۔ کتنا دکھ ہے، کتنی دکھ بھری داستان ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب ایسی ٹوپی اوڑھتے تھے تو میں بھی ایسی اوڑھتا ہوں، میرے پیر صاحب کے جبے کا اسٹائل ایسا تھا تو میرا بھی ایسا ہے،
میرے پیر صاحب کی داڑھی کا اسٹائل ایسا تھا تو میرا بھی ایسا ہے، میرے پیر صاحب کے کرتے کا کلر ایسا تھا تو میرا بھی ایسا ہی ہے، میرے پیر صاحب کا قلم ایسا ہوتا ہے تو میرا بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا انداز ایسا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کا انداز، نالے مبارک کا انداز ایسا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کا انداز ایسا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کا انداز یہ تھا۔ اس کو اس لیے میں نے اختیار کیا ہے کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کا کام ہے۔ ایسے عاشق کہاں گئے؟ ایسے عاشق کہاں گئے؟ میرے دوستو، عاشق بننے سے کام چلے گا، اور جب آپ عاشق بن جائیں گے نا، جب آپ عاشق بن جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بہت کیا کہیں گے اس کو، رقت والی نعت سن کر رونا نہیں آئے گا آپ کو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام عالی کے ساتھ ہی آپ کی پلکیں نم ہو جائیں گی، آپ کا دل آپ کو رونے پر مجبور کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کو رات کے جاگنے پر مجبور کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے پر مجبور کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو میرے بھائیوں، اور اس کی دو بنیادی نشانیاں ہیں۔ عمل سے سنت جھلکتی ہو، صرف داڑھی رکھ لینا سنت نہیں ہے، صرف ٹوپی سنت نہیں ہے، صرف کرتا پاجامہ پہن لینے سے علامہ نہیں بن جاتے، ہر چیز میں سنت۔ کسی نے آپ کو برا کہا تو اب اس وقت کی سنت کیا ہے؟ آپ کھانے بیٹھے ہیں، اس وقت کی سنت کیا ہے؟ لوگوں کی شادی بیاہ کی بیہودہ تقریبات میں جا رہے ہیں، اس وقت کا سنت تقاضا کیا ہے؟ سفر میں جا رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سنت کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو سنت کیا ہے؟ ہر موقع پر سنت کیا ہے؟ لوگ آپ کو مطعون کر رہے ہیں تو اب اس موقع کی سنت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول آیا اور سارے روڈ جام کر کے اور ڈی جے بجا کر یہ وہ اور مسجدیں ویران۔ ایک مولانا کو میں دیکھ رہا تھا بیچارے یوٹیوب پر یا کہیں کسی جگہ کسی سائٹ پر، انہوں نے ایک ویڈیو ڈال رکھی تھی کہ دیکھو فجر کی نماز 25 منٹ لیٹ ہو چکی ہے یا 20 منٹ لیٹ ہو چکی ہے اور ابھی ایک بھی نمازی نہیں آیا ہے، اور سائڈ میں ربیع الاول کا جلوس کی ایک وہ چل رہی تھی ویڈیو کہ وہاں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے۔ یہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، یہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اس سڑک پر ناچ رہا ہے اور مسجد اس کے محلے کی ویران پڑی ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، یہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عاشق سے فرض چھوٹ جائے یہ تو کجا، عاشق سے کوئی سنت چھوٹ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا میاں۔ تو ایک تو یہ کہ ظاہری اعمال سے، مسواک سے، کھانے سے، بولنے سے، آنے سے، جانے سے، بیوی بچوں سے، ہر چیز میں رہنے سہنے میں سنت ٹپکتی ہو۔ دوسرے ہر وقت زبان تر و تازہ رہتی ہو صلی علی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھنا دیوانو، پھر دیکھنا دیوانو، پھر دیکھنا دیوانو، جب دیوانگی اس دل میں اثر انداز ہوگی نا، جب دیوانگی اس دل میں آئے گی نا، پھر تمہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس بات کا، پھر تمہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نہیں کہتا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، نہیں، ہاتھ تو اٹھا کر مانگو تاکہ اللہ کو پسند آئے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، دل ہی میں گزرا ہوگا، اللہ کے فضل سے وہ چیز حاضر ہوگی، وہ چیز حاضر ہوگی اور آپ کو چونکا دے گی۔ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، میرے رب تو کتنا کریم ہے اور ہم کتنے گناہ گار، کہ ہم گناہ گاروں کو بھی آپ کی ایسی کرم نوازی ہے کہ ابھی تو دل میں ہی آیا تھا، ابھی تو دل میں ہی آیا تھا۔ اس لیے عاشق بن کر درود شریف پڑھو۔ آپ کا دنیا کا کوئی کام ابھی نہیں بن رہا ہے تو کون سی آفت آ گئی؟ ہمارا تو پڑھنے کا مقصد ہی اللہ و رسول علیہ السلام ہے، اللہ و رسول علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر دنیا کی کوئی حاجت میں لیٹ ہو رہا ہے، ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے،
مشیت الہی سے، کوئی بات نہیں بھائی، جب اللہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، کیا یہ تاثیر نہیں ہے درود شریف کی؟ پڑھنے کی توفیق کا مل جانا ہی تاثیر ہے، اور باقی اور جو کام بن رہے ہیں یہ بعد کے درجے کی تاثیر ہے، بعد کی تاثیر ہے۔ پہلے تو پڑھنے کی توفیق ہوگی، پہلی عنایت تو یہ ہے۔ اب اس میں جو جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ملیں گی، وہ آگے کی تاثیریں ہو گئی۔ اور سب سے شارٹ کٹ اللہ کو پانے کا درود شریف ہے۔ درود شریف بڑا آسان ہے، نہ جلال آتا ہے، نہ کوئی کچھ غصہ آتا ہے، مزاج ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہی رہتا ہے، بلکہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ غصے والے کہتے ہیں ہمارا تو غصہ ہی ختم ہو گیا، لڑنے کی عادت والے کہتے ہیں ہماری تو لڑائی کی عادت ہی بدل گئی۔ ایک دو نہیں کہتے، مجھے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بھیجتے رہتے ہیں لوگ، مجھے اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں، پورے دن مجھے مصروف رکھتے ہیں، اپنی کارگزاریاں سناتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں آگے کا سبق اور کیا کیا۔ اس لیے میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو دیوانہ کہوں اور دنیا بھی آپ کو دیوانہ کہے۔ روایت میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل دیوانہ کہنے لگے۔ تو جس نے درود شریف پڑھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کیا ہی کیا، مگر اس نے اللہ کا بھی ذکر کیا، کہ وہ کہتا اللہم صلی علی محمد، اللہم پہلے تو اللہ ہی کا نام لے رہا ہے۔ وہ بہت لمبی ہو گئی، معذرت۔ جب درود شریف پوری ہو جایا کرے تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جو درود شریف کو دھیان لگا کر، رو دھو کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھنے کا تصور لے کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو، مجھ سے بھی قبول ہو جائے، آپ سے بھی قبول ہو جائے۔ درود شریف پڑھنے والے افراد، درود شریف پڑھنے والے بھائی اور بہنیں پیدا کرو، درود شریف پڑھنے والے افراد تیار کرو، درود شریف پر مرنے مٹنے والے لوگ تیار کرو، درود شریف کو ساری دنیا تک پہنچانے کے جذبے رکھنے والے لوگ تیار کرو۔ درود شریف کو ساری امت تک پہنچانا ہے، اس کو اپنے دل کی آگ بناؤ، اس کی آگ لگاؤ اپنے دل میں۔ درود شریف کے ذریعے سے وہ لوگ بھی ولی بن جاتے ہیں جو آج نماز نہیں پڑھ رہے، کل وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ساری دنیا تک میرے پیغام کو پہنچانے میں ہمارا معاون بن کر دنیا اور آخرت کی سعادت کی نعمتیں اللہ سے طلب کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔